بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ دو چار روز قبل ایک علماء مشائخ کنونشن ہوا جس کو مسلم لیگ کی چیف آرگنائزر مریم نواز صاحبہ نے خطاب فرمایا۔ علماء کرام اس میں سٹیج کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے سب، اور سٹیج پہ مریم صاحبہ تھیں، ان کے دائیں بائیں ایک مفتی صاحب تھے، ایک پیر صاحب تھے، اور وہاں ہال میں موجود مریم نواز کا شاید استاذ کہہ لوں یا تعلیق کہہ لوں یا اسے گمراہی کی راہ پہ چلانے والا اور اس خاندان کا بٹھا بٹھانے والا بے دین پرویز رشید بھی تھا، اور ساتھ تنظیم سازی والا طلال چودھری بھی تھا۔ ان کے قصے کہانیاں زبان زدِ خاص و عام ہیں، اور سب کچھ ان کے اپنے پارٹی کے لوگوں کے ذریعے جو ان کی ویڈیو آڈیو، جو تنظیم سازی کے معاملات، پرویز رشید کے جو بیانات ہماری پاک فوج کے خلاف، جرنیلوں کے خلاف، دین کے خلاف، مسجدوں کے خلاف، مدرسوں کے خلاف، اذان و قرآن کی تلاوت کے خلاف آئے، وہ سب کچھ ریکارڈ کا حصہ ہیں، آج بھی دیکھے جا سکتے ہیں۔ فقیر کا موقف یہ تھا کہ ایسے لوگوں کی موجودگی میں علماء کو ویسے بائیکاٹ کر دینا چاہیے تھا کہ ان کو نکالیں، اور دوسرا مریم نواز سے وہ کون سا علم حاصل کرنے گئے تھے، یا اصلاح لینے گئے تھے، یا تقوی کی باتیں یا آخرت کی باتیں سننے گئے تھے جو بہت ضروری تھا۔ اس پہ میں نے 5 7 10 منٹ کومنٹس کیے تھے جو الحمدللہ لاکھوں افراد نے دیکھے، اور 99% اکا دکا کوئی ہے جو مجھے پتہ ہے وہ کہاں سے ہیں، جو ڈیوٹی پہ ہیں، اسی کام پہ لگے ہیں دن رات، ان کے سوا 99% نے اسے بہت سراہا اور بہت حوصلہ افزائی کی، اور نیچے کمنٹس یہ کیے کہ علماء کو ایسی جگہوں سے بچنا چاہیے، علماء کو اپنے علم کی، اپنے وقار، اپنے مرتبے، اپنے منصب کی قدر کروانی چاہیے، ایسے دنیا کے چند ٹکوں کے عوض دین کو فروخت نہیں کرنا چاہیے کہ جس کا جی چاہے اب وہ سٹیج لگائے اور کو 20 50 داڑھی والے پکڑ کے بٹھا لے، پگڑیوں والے، اور نام علماء کا بدنام ہو۔ ہر طرف مڈل مین موجود ہیں جو سودا کرتے ہیں، خرید و فروخت کرتے ہیں، اور ایسے لوگوں کو ایسے درباروں میں لے جاتے ہیں اپنی واہ واہ کے لیے، یا کچھ کمیٹیوں کی ممبری کے لیے، یہی کل کائنات، اور عوام ان کو دیکھ دیکھ کے متنفر ہو کے پھر کیا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ اسلام سے دور ہوتی ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید جب یہ کردار ہے اسلام کا۔ طاہر اشرفی کا کلپ میں رات مجھے کسی نے بھیجا، میں دیکھ رہا تھا، اور وہ میرا خیال شاید کہیں صدر صاحب کی، صدر پاکستان کی مجلس ہے، یا علماء بہت سارے بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس میں طاہر اشرفی صاحب فرما رہے ہیں کہ روئے زمین پہ عمران خان جیسا کوئی عاشق رسول نہیں ہے، عمران خان جیسا کوئی مرد مجاہد نہیں ہے۔ عمران خان نے 57 اسلامی ممالک کے سربراہوں کو بٹھا کے کہا کہ میری آرزو اور تمنا یہ تھی کہ میں آپ سے مخاطب ہوں اور آپ سے کہوں کہ آئیں مل کے ناموس رسالت کے لیے آواز اٹھائیں، اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ وہ کہہ رہے ہیں۔ جس دن عمران خان کی حکومت ختم ہونے والی تھی، پتہ چل گیا تھا سب کو کہ آج آخری دن ہے، اسی دن طاہر اشرفی صاحب چھلانگ مار کے نئی آنے والی حکومت کے ساتھ تھے، اور ان کی تعریف و توصیف میں اسی طرح زمین و آسمان کے کلابے ملا رہے تھے، اور ان کے ساتھ اور بھی ایک گروپ ہے پورا، انہیں وہ ساتھ لے جاتے ہیں اور مال دکھا کے اس کی قیمت وصول کرتے۔ تو کوئی دشمنی نہیں کس سے، کوئی ذاتی اناد نہیں ہے، سب جاننے والے ہیں، دعا سلام والے بھی ہیں، لیکن ان لوگوں کو جو پریشان ہوتے ہیں بیچارے دیکھ کے، جو دیکھتے ہیں ایسے لوگوں کا کردار دیکھتے ہیں اور پھر علماء پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں،
ان کے لیے اور ان علماء کے لیے بھی شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. کسی کو بات میری تو بات نہیں ہے، بات آقائے دو جہاں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی. حضور ارشاد فرماتے ہیں، اب بہت ساری احادیث ہیں، صرف ایک دو سن لیں. جنت کے بعض لوگ، حضرت ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جنت کے بعض لوگ جہنم کے کچھ لوگوں سے متوجہ ہو کر کہیں گے کہ آپ لوگ جہنم میں کیوں داخل ہوئے؟ خدا کی قسم ہم آپ لوگوں سے سیکھنے کے سبب ہی جنت میں داخل ہوئے ہیں. تو وہ کہیں گے کہ ہم لوگ جو کہتے تھے اس پر عمل نہیں کرتے تھے. یہ بے عمل علماء کی بات ہو رہی. دوسری حدیث مبارک حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے معراج کی رات دیکھا کچھ لوگوں کے ہونٹ آگ کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے. میں نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے جواب دیا یہ آپ کی امت کے خطیب ہیں جو لوگوں کو نیکی کی ہدایت کرتے تھے اور اپنے آپ کو بھول جاتے تھے، یعنی خود نیک کام نہیں کرتے تھے. تیسری حدیث مبارک سنیں. حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے، قیامت کے دن ایک شخص کو لا کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا تو اس کی آنتیں فوراً پیٹ سے نکل کر آگ میں گر پڑیں گی. پھر وہ انہیں پیسے گا، یعنی ان کے گرد چکر کاٹے گا جیسے پن چکی کا گدھا آٹا پیستا ہے. تو دوزخی یہ دیکھ کر اس کے پاس جمع ہو جائیں گے اور اس سے کہیں گے کہ اے فلاں تیرا کیا حال ہے، یعنی تو کیا کر رہا ہے؟ کیا تو ہم لوگوں کو نیک کام کرنے اور برے کام سے باز رہنے کا حکم نہیں دیتا تھا؟ وہ کہے گا ہاں میں تم کو نیک کام کرنے کا حکم دیتا تھا اور خود اس پر عمل نہیں کرتا تھا، برے کام سے تم کو روکتا تھا اور خود اس کو کرتا تھا. یہ تیسری حدیث. حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ اس کی شرح میں فرماتے ہیں کہ علم دین خشیت الہی پیدا کرتا ہے جس سے تقوی حاصل ہوتا ہے، وہی عالم کی فضیلت کا سبب. لہذا جس شخص کا علم ایسا نہ ہو وہ جاہل کی مثل ہے، بلکہ وہ جاہل ہے. علماء سو کی مذمت فرمائی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے کچھ لوگ دین کا علم حاصل کریں گے اور قرآن پڑھیں گے اور وہ کہیں گے کہ ہم امیروں کے پاس جاتے ہیں تاکہ ان کی دنیا حاصل کریں، مگر اپنا دین ہم ان سے بچائیں گے. جاتے اس لیے ہیں کہ ان سے دنیا کا کوئی فائدہ لے لیں گے لیکن اپنا دین بچا کے رکھیں گے. لیکن ایسا نہیں ہو سکے گا. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جائیں گے تو یہ نیت کر کے کہ اپنا دین بچائیں گے ان سے، لیکن جب ان کی دنیا لیں گے تو پھر ایسا نہیں ہو سکے گا کہ دین ان کا بچے. جیسے ببول کے درخت سے کانٹے ہی چنے جاتے ہیں ایسے ہی امیروں کے قرب سے سوائے خطاؤں کے کچھ حاصل نہیں ہو سکے گا. اور یہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں، جو میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں، جو آپ کو عرض کرنا چاہ رہا ہوں، اب اس کے بارے میں بہت واضح حکم مبارک آپ سماعت فرما لیں. وہ علماء کرام جو اس طرح ہر ٹکے کے آدمی کے دربار میں جا کے صرف دنیا کے لیے کہ مجھے اس کمیٹی کی ممبری مل جائے، مجھے اس کمیٹی کی ممبری مل جائے، مجھے کوئی تھوڑا بہت قرب مل جائے حکمرانوں کا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، وہ صاحب تقوی ہو یا بالکل اللہ اور اس کے رسول کا نافرمان ہو. اب عورت کے بارے میں کیا بیان کروں؟ عورت آپ علماء کرام کو میں کیا کہوں؟ ان کو مجھ سے 1000 درجہ زیادہ باتوں کا پتہ ہے. حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب عورت تیار ہو کے زیب و آرائش کر کے خوشبو لگا کے باہر نکلتی ہے تو جب تک وہ گھر واپس نہیں لوٹ آتی اس پہ فرشتے لعنت کرتے رہتے. تو جو عورت زیب و زینت کر کے سٹیج پہ کھڑی ہوتی ہے اس کے دائیں بائیں مولانا صاحبان، وہ فضل الرحمان ہوں
یا کوئی اور شیخ ہو، مشائخ میں سے ہوں، یا کوئی مفتی ہو، کوئی بڑے سے بڑا بھی، تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس حکم سے مبرہ ہیں، یہ حکم ہمارے لیے نہیں ہے، ہم کوئی کوثر و تسنیم کے دھلے ہوئے ہیں۔ اب وہ ذرا غور فرما لیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرما رہے ہیں، اگر علماء علم کی حفاظت کرتے اور علم کو اس کے اہل ہی پر پیش کرتے تو اس کی برکت سے اپنے زمانے کے سردار ہو جاتے، لیکن انہوں نے اپنا علم دنیا کے لیے استعمال کیا تاکہ اس سے ان کی دنیا حاصل کریں، تو وہ لوگ دنیا والوں کے سامنے ذلیل ہو گئے۔ علماء نیچے بیٹھے ہوں اور ایک وہ خاتون جس کے قصے کہانیاں مشہور ہیں، جس کی زبان درازی مشہور ہے، جس کا جھوٹ بچہ بچہ جانتا ہے، وہ اسٹیج پہ بیٹھ کے ان علماء کو واعظ کر رہی ہو، تو آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی اور کن کے لیے ہے؟ حضور فرما رہے ہیں کہ اگر یہ علم کو اس کے اہل پر پیش کرتے، اس کی حفاظت کرتے، تو اس کی برکت سے اپنے زمانے کے سردار ہو جاتے، لیکن انہوں نے اپنا علم دنیا کے لیے استعمال کیا تاکہ اس سے ان کی دنیا حاصل کریں، وہ لوگ دنیا والوں کے سامنے ذلیل ہو گئے۔ میں تمہارے نبی حضرت عبداللہ ابن مسعود کہہ رہے ہیں، میں نے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص تمام غموں سے صرف ایک غم کو اپنی آخرت کا غم بنا لے، اللہ تعالیٰ اس کی دنیا کے غموں کو کافی ہو جائے گا۔ جس کے غم متفرق ہوں تو اللہ تعالیٰ کو اس کی پرواہ نہیں کہ وہ دنیا کے کس جنگل میں ہلاک ہوا۔ اس حدیث مبارک سے واضح اور صاف صاف فائدہ اور خلاصہ یہ ہوا کہ اگر علماء اپنے علم کی عزت کریں اور اسے ذلیل ہونے سے بچائیں اور دنیا حاصل کرنے کی لالچ میں اسے رسوا نہ کریں، تو وہ اہل زمانہ کے سردار ہو جائیں گے۔ جسے صرف آخرت کا غم ہو، اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہے، اور جسے دنیا کا غم ہو، خدا تعالیٰ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہ ارشادات پاک آج ہمارے اوپر بالکل پوری طرح 100% فٹ آتے، مجھ سمیت ہزاروں ہیں جو دنیا کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، ہم سب کو معاف فرمائے، دنیا کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، نتیجہ یہ ہوا نہ دنیا ہمارے ہاتھ آئی، نہ دنیا داروں کی نظر میں ہماری کوئی ایک ٹکے کی وقت رہی۔ کاش ہم دنیا داروں کے پیچھے بھاگنے کی بجائے دین کے ساتھ کھڑے ہوتے۔ قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا شاہ نورانی رحمۃ اللہ علیہ ساری زندگی دین کے لیے کھڑے رہے۔ مجاہد ملت مولانا عبدالستار خان نیازی ان کے ساتھی دین کے لیے بلاتے رہے، ان کی موجودگی میں بہت بڑے بڑے کلگیوں والے، بہت بڑے بڑے پگڑیوں دستاروں والے، بڑی بڑی گدیوں والے، بڑے بڑے گدی نشین، اور ان کے مقابلے میں دنیا داروں کے ساتھ تھے۔ مولانا کے ساتھ نہیں آئے، بھٹو کے ساتھ تھے، بعد میں کچھ نواز شریف کے ساتھ تھے، کچھ بے نظیر کے ساتھ تھے، مولانا کے ساتھ نہیں آئے۔ تو مولانا کے ساتھ ہوتے تو آج عزت ہوتی، مولانا کے ساتھ ہوتے تو قبر اور حشر میں بھی عزت ہوتی، اس لیے کہ مولانا دین کے لیے جد و جہد کر رہے تھے۔ پھر مولانا خادم حسین صاحب بھی دین کے لیے آواز دے رہے تھے، اور ان کو چھوڑ کے بہت ساری بڑی بڑی گدیوں والے دنیا داروں کے ساتھ کھڑے رہے، مذاق اڑاتے رہے دین کا، آج بھی اڑا رہے ہیں۔ آج بھی ان کو نہ تحریک لبیک اچھی لگتی ہے، نہ جمعیت علماء پاکستان اچھی لگتی ہے، اس لیے کہ ہمارے پاس کوئی ممبریاں دینے کے لیے نہیں ہیں، ہمارے پاس کوئی کمیٹیوں کی سیٹیں، کوئی لفافے، کوئی اختیارات نہیں ہیں، اس لیے ان کو ہم اچھے نہیں لگتے۔ وہ سوچتے ہیں اس طرف جاؤ جہاں کو گاڑی کو نمبر پلیٹ کو سرکاری مل جائے، کو کسی نہ کسی کمیٹی کی چیئرمینی مل جائے، کسی کمیٹی کی ممبری مل جائے، بادشاہوں کا قرب مل جائے، لوگ دیکھیں نواز شریف کے ساتھ کھڑا ہے، شہباز کے ساتھ کھڑا ہے، بلاول کے ساتھ کھڑا ہے، مریم نواز کے ساتھ کھڑا ہے۔ اللہ کے بندو، جھوٹوں کے ساتھ کھڑے ہوگے تو جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت ہے، سچوں کے ساتھ کھڑے ہوگے تو اللہ فرما رہا ہے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔
اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین میرا رب فرما رہا ہے، اور لعنت اللہ علی الکاذبین بھی رب فرما رہا ہے، جن کا پتہ ہے دن رات جھوٹ جھوٹ جھوٹ، ان کا اٹھنا بیٹھنا اوڑھنا بچھونا جھوٹ پہ ہی مبنی ہے، علماء کو وہاں جانا زیب نہیں دیتا، علماء کو ان کے ساتھ کھڑا ہونا زیب نہیں دیتا۔ علماء اچھے لگتے ہیں دین کے لیے کھڑے ہوئے، دین کے ساتھ کھڑے ہوئے، دینی جماعتوں کے ساتھ کھڑے ہوئے۔ تو فقیر تو درخواست ہی کر سکتا ہے اپنے ان پیٹی بھائیوں سے کہ خدا کے لیے اپنی بھی عزت بچائیں، اور دین کو بھی لوگوں کی نظر میں اس طرح اتنا سستا نہ کریں کہ لوگ کہیں کہ یہ دینی لوگ ہیں یار۔ بادشاہ تمہارے دروازوں پہ کھڑے ہوتے تھے، بادشاہ سلام کرنے آتے تھے، آج تم چھوٹے چھوٹے لوگوں کے دنیا داروں کے پیچھے بھاگ بھاگ کے اپنی عزت میں اور دین کی عزت میں اضافہ نہیں کر رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی دین کے ساتھ کھڑا ہونے کی اور ان لوگوں کے ساتھ جو سچے ہیں ان کے ساتھ کھڑا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور جھوٹوں سے فلا تقعد بعد الذکریٰ مع الظالمین، اور ظالموں سے، اللہ کا ذکر سے غافل ہونے والوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔